السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر محترمہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، ذمہ داران مدرسہ اور معزز سامعین و سامعات، آج اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت پر اسلام کے عظیم احسانات. محترم سامعات، دنیا کی خوبصورتی مرد اور عورت دونوں سے ہے. النساء شقائق الرجال. مرد دنیا کا نصف حصہ ہے تو عورت بھی نصف آخر ہے. دنیا میں جن طبقات پر ظلم ہوا اور جو ظلم کی چکی میں پیسی گئی تھی، ان میں سے ایک عورت کا طبقہ ہے. بعثت نبوی سے پہلے عورت ذلت کے دلدل میں پھنس چکی تھی. ایک زر خریدی اور نوکری مانی جاتی تھی. خادمہ اور نوکرانی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کا وجود باعث نحوست سمجھا جاتا تھا. اس کے حقوق چھین لیے گئے تھے، یہاں تک کہ اس کو جینے کا حق بھی نہیں تھا. میری بہنوں، یہ عورت صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. بعض جگہوں پر تو شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا. ایام حیض میں اپنے دسترخوان سے لے کیا جاتا تھا، گھر کے کسی کونے میں پھینک دیا جاتا، یہ شہر کے کنارے چھوڑ دیا جاتا تھا. بیٹی اگر ہوتی تو مارے شہر کی منہ چھپایا پھرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اور جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس حال میں کہ وہ گھٹ رہا ہوتا اور اپنی قوم سے منہ چھپایا پھرتا اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی. سوچتا ذلت کے ساتھ اس سے پکڑے رکھوں یا اسے دفن کر دوں. کئی لوگ تو اس ذلت کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیٹی کو دفن کر دیتے ہیں. یاد رکھیے میرے بہنوں، تو قیامت کے دن آنسوں کی بات پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. دور جاہلیت میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو مکمل انسان قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اسلام نے آ کر عورت کو مکمل انسان قرار دیا، اس کے حقوق متعین کیے، اسے زحمت کی بجائے رحمت قرار دیا اور بیٹی پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا. میری بہنوں، جب اسلام آیا تو حقیقی معنوں میں عورت کو وہ عزت ملی جس کی وہ حقدار تھی. عورت کی عزت کی عظمت کا اعتراف اسلام نے کیا. جس شکل میں عورت کا وجود تھا اس روح میں عورت کی عظمت کو بیان کیا. ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، لونڈی کی شکل میں. ماں کے متعلق اتنی قدر و قیمت کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. بیٹی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من أعرض هاتين حتى تبلغ يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. بہن کے متعلق یہ نصیحت کی ہے اور خوشخبری دی ہے من جعل له ثلاث أخوات أو بنات أو أختان أو بنتان وأحسن صحبتهن واتقوا الله فيهن دخل الجنة. نیک بیوی دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ایک اہم چیز نیک بیوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. میری بہنوں، اللہ کے نبی کی آخری سانس چل رہی ہے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل رہے تھے الصلاۃ والسلام وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھو اور اپنی مادت یعنی غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھو. اسی لیے شاعر کہتا ہے اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی کیا ہے. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی کیا ہے. اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب و احسان کیا ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام خواتین کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.
ثم آمين وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.